اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی باجماعت۔ اس کا احسان ہے۔ کتنی بڑی بھیڑ ہے اس دھرتی پہ انسانوں کی، کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے لوگ جھک رہے ہیں۔ کتنا بڑا اس مالک کا احسان ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتے، نہ کوئی مورتی ہوتی ہے، نہ کوئی بت ہوتا ہے، نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، نہ کوئی روپ آکار ہوتا ہے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان پیدا ہی ہم اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا تعارف، یعنی اس کی پہچان دنیا کے لوگوں کو کرائیں، کیونکہ ان کے پاس جو فلسفے ہیں اور وہ جیسے خداؤں کو مان رہے ہیں وہ نقلی خدا ہیں، وہ اصلی خدا نہیں ہے۔ تو ہمیں چھانٹا گیا ہے، چنا گیا ہے اس لیے کہ تم میری پہچان دنیا کے انسانوں کو کراؤ۔ تمہارے علاوہ یہ لوگ میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، میری پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہیں تعارف کراؤ، یعنی انہیں بتاؤ کہ پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا عبادت سے ہٹ کر کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اور اس کی عبادت کہاں ہوتی ہے؟ نماز میں، نماز میں۔ تو ہمیں بتانا چاہیے، ہم محنت کریں گے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔ اب اگر ہم اس کام میں کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں گے، ہماری عقل چلے گی کہ صحیح بات کیا ہے بھائی۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ کی حالت دیکھے گا اور ہمیں ہدایت دے دے گا۔ جب ہم کھوج کریں گے، علم حاصل کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کا علم حاصل کرے گا، دل سے کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا، اور جس کو ہدایت ملے گی اسی کے پاس ایمان ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جہنم سے بچ پائے گا، ورنہ بچ ہی نہیں پائے گا انسان۔ تو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے قیامت کے میدان میں جن لوگوں نے 4 عمل نہ کیے ہوں گے، ایک دم سے ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پہلے جہنم میں جاؤ، سزا کاٹ کے آؤ، اس کے بعد جاؤ جنت میں۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں کہ جو لوگ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں جب حساب کتاب ہو تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں، جہنم کا منہ بھی نہ دیکھ پائیں۔ تو سن لو کان کھول کر، 4 چیزوں پہ عمل کرو۔ پھر اگر تم جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو 4 چیزوں پہ عمل کرو۔ اور اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے۔ قرآن کی ایک بات سچی ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی عقل میں ہتھوڑے مارو، قرآن سچا ہے۔ ہمیں حقیقت نہیں دکھائی دے رہی، محنت کرو گے اللہ دکھا دے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سچ کو سچ ہی دکھا، یہ دنیا دھوکہ ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، زمانے گزر گئے۔ یہ زمانہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں زمانہ۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ وقت ہے، اب وقت نکلتا ہے، زمانے بیت جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زمانہ گزر گیا بھائی۔ اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ وقت سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، وہ بھی دنیا میں نے پیدا کیے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے دنیا میں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، مگر ہم دنیا میں جیون کا سمے دے کر بھیجتے ہیں۔ تمہاری غفلت میں تمہیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ہم، تمہیں غفلت میں لگ رہا ہے کہ جیون کا سمے رکا ہوا ہے، نہیں، بہت تیز جا رہا ہے جیون کا سمے۔
سمے لے کے آئے ہو یہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، رنجیدہ ہو کر، سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر۔ جس نے دین کو مذاق کے طور پہ سنا اس کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے سامنے رویا اور غمگین ہو کر اس نے اللہ کے سامنے دکھڑے روئے کہ اللہ مجھے ایمان نصیب فرما، اللہ اسی کو ایمان دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالعصر، قسم ہے زمانے کی، لوگوں تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، سب ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، کسی کے 80 سال، اور وہ سمے بیت رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے بس، نہ، الحمدللہ رب العالمین، جس رب کے سامنے ابھی نماز پڑھی ہے نا ہم نے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، دنیا کے سارے انسانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مسلمین نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، کیا فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں، پالنے والا ہوں۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں سے اعلان کر رہا ہے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ سب سے اعلان ہے کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، ڈرایا یہاں پر۔ تو یا اللہ کوئی بچا پھر؟ کہ ہاں، کون بچا؟ جو 4 کام کریں گے، 4 کام کرنے والے۔ بھائی ہماری ضرورت ہے، ہم جماعت آتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، بھائی ایسے تو فائدہ ہوگا نہیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، زندگی جاری ہے موت کی طرف۔ مختصر بات، چھوٹی سی بات ہوگی، 4 عمل ہیں یہ، اس پہ ہم غور کر لیں، اور اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے ڈریں، ان کو دل سے کریں، اللہ تعالیٰ کون سے عمل پہ بخشش کر دے۔ تو 4 عمل ہیں۔ پہلا ہے الا الذین آمنوا، جو دل سے اللہ پر ایمان لائے۔ پہلی شرط، کیسے لائے جی؟ ہوا میں لے کے آئے؟ اندھ وشواس میں لے کے آئے؟ نہیں، پھر کیسے لائے؟ قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر شک نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ میں نے عقل دی ہے، کائنات بنائی ہے، کائنات بنا کے چلا رہا ہوں، مگر میں دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کائنات بنا کے چلا رہا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اسے پہچانیں عقل سے، اسی لیے کتاب آسمان پہ آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ میری جب آیتیں پہنچیں گی، جو لوگ پیروی کریں گے، کھوج کریں گے میرے قرآن کی، میری آیتوں کی، ان کو نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو پیروی کریں گے، تو ایمان لائے دل سے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ دھوپ میں کوئی باریک تاگا ڈال دیا جائے، اوپر ٹانگ دیں، اور لوگوں سے کہیں بھئی اس پرچھائی دیکھو، کوئی دھاگے کی پرچھائی ہے کہیں؟ دھاگے کی پرچھائی بہت چھوٹی سی ہوگی۔ اب جو لوگ الکسائیں گے نا کہیں نہیں ہے پرچھائی، وہ ہٹ جائیں گے الگ کو، جو غور کرے گا وہ چھان لے گا وہاں، ہاں یہ رہی پرچھائی، یہ رہی۔ اسی پرکار سے زیادہ تر لوگ دنیا میں کیا کہنے والے ہیں؟ ارے کوئی خدا نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، کچھ نہیں ہے۔ زیادہ تر ہم دیندار دکھائی دے رہے ہیں، دل کے اندر یہی بات ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر پختہ یقین ہو تو پھر ہمارا یہ حال ہو جو کر رکھا ہے ہم نے، ہم دوسروں پر ظلم کریں، بھائی کا حق کھائیں، گھر گھر میں ظلم ہو۔ پھر اگر ہمارا یقین ہو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا، مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، تو ہم کبھی جو ہے غلط کام نہ کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں۔ تو دل سے ایمان لائیں، اللہ کی کھوج کریں کہ یار لوگ تو دنیا میں کہہ رہے ہیں اس کائنات کا مالک نہیں ہے، مجھے کھوج کرنی ہے۔ اب جب کھوج کرے گا، عقل لڑائے گا، تو اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارا حال جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے کہ کون بندہ میرے دل سے کھوج کر رہا ہے۔ جب دل سے کھوج کریں گے تو اپنی راہ دکھا دے گا فوراً۔ اسی کو کہتے ہیں ہدایت ملنا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دے، جو چاہے گا اس کو دکھائے گا، جو نہ چاہے گا اس کو کیوں دکھائے گا؟ امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے۔
تو پہلی شرط الا الذین آمنوا، دل سے اللہ کی تحقیق کر کے کھوج کر کے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے دھرم کی بات سنو، کسی اور دھرم کی مت سنو، وہ خود بھی گمراہ ہیں تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ جو فرقے والا یہ کہتا ہے کہ بس ہمارے فرقے کی بات سننا، کہیں اور مت جانا، تو اس کی بس پہچان یہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سب جگہ جاؤ، اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے، اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو، سب کی سنو۔ جب تم سامان لینے جاتے ہو 10 دکانوں پر گھومتے نہیں گھومتے، آنکھ میچ کے ایک دکان پہ سامان نہیں لاتے، 10 دکان پہ پہلے چیک ان کرتے ہو، نقلی نہ ہو، مہنگا نہ مل جائے، فروڈیا آدمی نہ ہو، ساری چیز دیکھتے ہو، میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، 10 دکانیں چیک کر کے جب ایک دکان پہ سامان لیتے ہو۔ اللہ کا دین ایسا رہ گیا کہ بس ایک ہی بات سنو، اللہ کی پہچان کے لیے سب کچھ محنت کرنی پڑے گی بھائی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور دھرموں میں بھی دیکھنا پڑے گا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا، اپنے دماغ کو کھولنا پڑے گا کہ ہمارا دھرم سچا ہے، سچا ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کہا گیا ہے ناتس پرتیماستی، اس خدا اس ایشور کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، لیکن مورتی بنا کے لوگ جھک رہے ہیں اس کے آگے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سے نفرت نہ کریں، ہم ان سے محبت کریں، انہیں سمجھائیں پیار سے، ہمارا کام سمجھانا۔ تو پہلی کیا ہے، دل سے ایمان لائیں، ایمان ایسا ہو جو دل میں ٹھک جائے، ٹھکنے والا ایمان ہو، پھس پھسا ایمان نہ ہو۔ جب ٹھکنے والا ایمان ہوگا تو انسان باطل کے سامنے جمے گا، پھر بھاگے گا نہیں بزدل بن کے۔ اللہ پر ایمان لائیں، اب جو شرطیں ہیں، تقدیر پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائیں، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لائیں، ان سب پر ایمان لائیں۔ پہلی شرط، ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ کے لیے کوشش کریں، کھوج کریں۔ اب ہم پہلی سیڑھی پر جم گئے، اس کے بعد جب ہم نے پہچان لیا کہ ہاں سنسار کا جو سچا مالک ہے وہ کون ہے، کون ہے، قرآن مجید میں جو پہچان بتائی گئی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 10 خدا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 20 خدا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 33 کروڑ خدا ہیں۔ ارے بھائی میں کیسے مان لوں کتنے خدا ہیں، میں چیک کروں گا پہلے کتنے خدا ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ لوگوں اگر اس کائنات کے 2 مالک بھی ہوتے تو دونوں میں کبھی جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے، ایک دن کو نکالتا دوسرا روک دیتا، ایک ہواؤں کو چلاتا دوسرا روک دیتا، کائنات چل نہیں پاتی۔ دیکھو شانتی سے صبح کو دن نکلتا ہے، کتنے سکون سے، اور ہولے ہولے ہوا چلتی رہتی ہے۔ پوری کائنات میں غور کرو، یہ کائنات کتنی خوبصورتی سے چل رہی ہے، ایک مالک کے اشارے پر، ایک اس کائنات کا ایک مالک ہے۔ قرآن سمجھاتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے پھر سورہ اخلاص میں سمجھاتا ہے، قل هو اللہ احد، اس سنسار کا سچا مالک ایک ہے، یکتا، تنہا، اکیلا، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب قرآن کوئی ہوا میں نہیں کرتا بات، قرآن پہلے کہہ چکا ہے اس بات کو، الف لام میم، یہ ہے سنسار کے سچے مالک اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں پہلے ہی چیپٹر میں کہا گیا ہو کہ یہ شک والی چیز اس میں ہے ہی نہ، قرآن کے علاوہ۔ قرآن میں کہا گیا ہے صرف پوری دنیا میں کتاب واحد کتاب ہے جس میں کہا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ عقل والوں کو چیلنج کرے، چیک کر اس میں شک والی چیز ہے کہ نہ، تاکہ وہ چیک کرے اور اس کو ہدایت مل جائے۔ تو اللہ الصمد، اب قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کائنات میں سرچ تو کرو، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ایک مالک ہے، تو ایک مالک کے اشارے پہ کائنات چل رہی ہے، دیکھو آنکھ کھول کر کے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے آگے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ عقل سے بھی غور کرو گے تو عقل اور آنکھ دیکھ کے بتا رہی ہے کہ واقعی یار کوئی ایک ہستی ایسی ہے جس کے سامنے سب بے بس ہیں، جس کی بادشاہت زبردست چھائی ہوئی ہے دنیا میں، اس میں جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبتوں میں گر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پریشانیوں میں گر دیتا ہے۔ میرا من تو نہیں چاہتا مجھ پر دکھ آئیں، وہ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ میرا من تو نہیں چاہتا کہ مجھ پر تکلیف آئیں، بیماری آئے، وہ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرا ایک مالک ہے، میں آزاد نہیں ہوں میرا مالک کے۔ بھینسا آزاد نہیں ہے کہ کھولی زنجیر کھلی ہے اس کی، نہیں، اس کے ناس میں نکیل پڑی ہوئی ہے۔
وہ سمجھ رہا ہے میں آزاد ہوں. آج غیر مسلم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، اس لیے ظلم کر رہے ہوں. تو ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں بتانا ہے، ان کو عقل کی دلیل سے سمجھانا ہے. اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ہمیں ان سے کہنا ہے غیر مسلمان بھائیوں سے کہ میرے بھائیوں، تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو، آؤ میں جس خدا کے سامنے نماز پڑھتا ہوں اس خدا کی 4 شرطیں ہیں. آؤ تم اپنے خداؤں کو میرے خدا کی 4 شرطوں سے تم تول لو. آ جاؤ، تمہارا خدا سچا ہے کہ نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارا خدا میرے خداؤں کی 4 شرطوں کو پاس کر دے گا تو وہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا خدا ہے. میرے خدا کی 4 شرطیں ہیں، اگر تمہارا خدا ان 4 شرطوں کو پاس کر دے گا تو وہ سچا ہے، ورنہ جھوٹا ہے. آؤ چیک کرتے ہیں. پہلی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، سارا جہان اس سامنے بے بس ہے، محتاج ہے. اب ان سے کہو شری رام جی بے بس نہیں تھے، محتاج نہیں تھے؟ کیا انہوں نے دکھ نہیں دیکھے، تکلیف نہیں دیکھی، مصیبت نہیں دیکھی؟ وہ کہیں گے ہاں دیکھی. تو دکھ جھیلنے والا خدا ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے. خدا تو وہ ہے جو دکھ کو پیدا کرتا ہے. ہمارا خدا جس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی کسی تکلیف میں لین نہیں ہوتا، وہ دکھوں کو پیدا کرتا ہے. ساری کائنات کو اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے. ایسے ہم سمجھائیں عقل کی دلیل دے کر کے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے. ان سے کہو تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ وہ کہیں گے دیو، تو دیو بھی پیدا کیا ہوا ہے. وہ کہیں گے مہادیو، مہادیو بھی پیدا کیا ہوا ہے. شری رام جی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، شری کرشن جی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. تم جن کو مانتے ہو وہ سب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. پیدا کی ہوئی چیز جو پیدا ہوئی اس کو مٹنا ہے، اور پیدا مٹنے والی چیز خدا ہو نہیں سکتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم جس خدا کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا نہ کسی کے پیٹ سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. آج تم نے انسانوں میں سے چن کر بنا دیے خدا کہ شری رام خدا ہیں، نعوذ باللہ یہ بھگوان ہیں، ان کے ماں باپ یہ ہیں. تم نے جو ہے مورتیوں کے آکار بنا لیے، ہاتھ پیر آنکھ ناک بنا لیے تم نے. کیا اس زمانے میں مورتی وہ تھی، پینٹنگ تھی اس زمانے میں، فوٹوگراف تھے اس زمانے میں؟ کوئی فوٹوگراف نہیں تھا، اپنے آپ سے گڑھ لی ایسی. تو ہمیں سمجھانا چاہیے. اگلی شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے. اب ہمیں سمجھانا ہے کہ لوگوں دیکھو، اگر تم دنیا میں سنسار کے سچے مالک کی برابری کسی بھی چیز سے کرتے ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ انسان ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، لکڑی کی مورتی ہو، لکڑی ہو، کچھ بھی چیز ہو، اگر تم دنیا میں اللہ کی برابری کسی بھی چیز سے کرتے ہو، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے. وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والے کو پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہونا بھی چاہیے. پیدا کی ہوئی چیزیں پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے بعد اس کے حکم پہچانو. پہلے اللہ کی پہچان کرو، پھر اللہ کے حکم کیا ہیں. ہمارے اندر اس مالک نے اپنی رچی رچنا، جسے کہتے ہیں فطرت. رچنا کیا ہے؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے. اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی میری، اچھائی پہ چل. شیطان کی برائی سے نفرت پیدا کری ہمارے اندر. جب برا کام کرتے ہیں فوراً بے چینی پیدا کر دیتا ہے. یہاں سے اشارہ کرتا ہے کہ برائی سے بچ، اس کا انجام موت کے بعد برا ہے. یہ رچنا ہے. اس رچنا کے آدھار پر ہمیں چیک کرنا ہے دنیا میں کون سی کتاب ہے آسمانی جو ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچا کر اچھائی پہ چلاتی ہو. میں نے تو چیک کیا ہے بھائی، اپنی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے بہت کتابیں چیک کی ہیں. میں نے قرآن مجید کو پاس کیا ہے. جس سچے مالک نے ہمیں بنایا ہے، جو رچنا رچی ہوئی ہے، ہندو دھرم میں کہتے ہیں ایشوری رچنا، جو رچنا ہمارے اندر ہے، اس رچنا پہ جو آدھارت ہے وہ کتاب پوری دنیا میں قرآن مجید ہے، جو ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی پر چلاتی ہے. اور سنسار کا سچا مالک اسی رچنا کے آدھار پر کہتا ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر کے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا. اپنی آتما، اپنی روح اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا. اور ناکام وہ ہوگا جو مرنے کے بعد اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا. تو اللہ پاک نے اچھائی کو صفائی کہا ہے، برائی کو گندگی کہا ہے.
اور قرآن میں کہا ہے کہ جو گندگی کو ہم پلندہ بنا کر کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ ہاں، تو ہم برائی کی گندگی سے بچیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی آتما کو شدھ کریں، اپنی آتما کو صاف کریں برائی سے۔ دوسری شرط وعمل الصالحات، نیک عمل کرنا، اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے کام آنا، دنیا دھوکہ ہے سمجھنا۔ تو تیسری کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اللہ کا حق۔ اب جب تم سچائی کو سمجھ گئے ہو، تم نے اللہ کی کھوج کی ہے، تم نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اب اس کے بعد میں تم پھر نیک عمل تم کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند ہے وتواصوا بالحق، اس پیغام کو اوروں تک بھی پہنچاؤ، اس پیغام کو اوروں تک پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں اپنے راہ دکھائی ہے، تو تم اس پیغام کو اوروں تک پہنچاؤ۔ وتواصوا بالحق، حق کیا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حق لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کا حق یہ ہے، شرک سے بچاؤ لوگوں کو، کفر شرک کو جو ہے لوگوں کو بتاؤ کہ صحیح مالک یہ ہے کائنات کا، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، برائی سے بچاؤ لوگوں کو۔ اب اس پہ کرو گے آپ تو دنیا میں برائی عام ہے، کفر عام ہے۔ جب آپ یہ سچائی لے کے کھڑے ہوں گے، جد و جہد کریں گے، تو آپ پر تکلیف تو وہی آئیں گی، ظاہر سی بات ہے۔ برے لوگ زیادہ ہیں، گنڈے موالی زیادہ ہیں، سچے لوگ کم ہیں۔ جب وہ برائی سے ان کو روکیں گے تو تکلیف تو آئے گی۔ آگے کیا فرمایا پھر کہ دیکھو دنیا کی پرواہ مت کرنا، دنیا کھیل تماشا ہے، غور کرو تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں جب موت دے کر اٹھا لوں۔ دنیا کے پیچھے مت پڑنا، دنیا نظر کا دھوکہ ہے سب۔ وتواصوا بالصبر، پوری دنیا سے صبر کر، دنیا سے صبر کر، دل میرے حوالے کر دے۔ کامیاب وہی ہوگا جو پوری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے گا، اور دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کر کے اللہ کے حوالے دل کر دے گا، اور اللہ اس کے دل میں اپنی محبت داخل کر دے گا، دنیا کی محبت نکال دے گا۔ اب وہ انسان اللہ کے لیے جیے گا، اللہ کے لیے مرے گا، اور وہی انسان دین کو پھیلائے گا، وہ بزدل نہ ہوگا، وہ کافروں کے سامنے بھاگے گا نہیں، پھر گنڈے موالیوں کے سامنے بھاگے گا نہیں، جد و جہد کرے گا، لڑے گا۔ یہی صحابہ کرام نے کیا تھا، یہی صحابہ کرام نے کیا تھا۔ تو آج ہم کیا ہے بھائی، ہمارا تو رسم بن کے رہ گیا ہے دین، ایک عادت سی پڑ گئی ہے، بس ہمیں خالی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، جماعت میں چلے گئے اس کی عادت پڑ رہی ہے۔ ہم جاگنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں کہ ہم یار کچھ تو آگے بڑھیں، کچھ تو غور کریں، ایمان حاصل کریں۔ کتنے لوگ مر گئے ہمارے سامنے، کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی جھٹکا لگتا ہی نہیں ہمیں کہ یار مرنے مٹنے کا جہان ہے دنیا، ہم بھی غور کریں، جھٹکا لگے کم سے کم، ہمیں احساس ہو۔ ہمیں قبر دیکھتے ہیں، قبر میں اپنے سامنے مردے کو لیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی جھٹکا نہیں لگتا ہمیں، کیسی غفلت میں گھرے ہوئے ہیں ہم، ذرا بھی غور نہیں کرتے ہم، کیسے اندھے ہو چکے ہیں دنیا کے اندر ہم۔ اللہ روشنی دکھائے گا، مگر کس کو؟ جو اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو روشنی دکھائے گا، ورنہ اس دنیا میں دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے۔ تو بھئی ہم غور کریں، اور اللہ کے راہ میں اسی لیے لے جاتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ کی راہ میں انسان جائے، ان چار باتوں کو سیکھے، اللہ کی پہچان کرے۔ تو اس کے لیے بتائیں بھئی انشاءاللہ کون کون تیار ہیں؟